نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک یہ جو 10 آیتیں ہیں، ان 10 آیتوں نے اپنے دامن میں بہت سی تفسیر لپیٹی ہے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کے بارے اتری ہیں۔ یہ 10 آیتیں یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک حضرت عائشہ پر جو بہتان نہیں باندھا تھا، قرآن کی روح سے اس واقعے کا نام ہے واقعہ افک، واقعہ افک۔ اور حدیث کی روح میں بھی جب یہ حدیث آتی ہے، بخاری شریف کے اندر یہ جب حدیث آتی ہے تو اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث سے افک۔ اب اس کا ترجمہ پڑھیں۔ ان الذین، بے شک جنہوں نے جاؤ بالافک کی جھوٹی تہمت لگائی ہے، عصبۃ منکم، ایک گروہ تم میں سے جس نے جھوٹی تہمت لگائی ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، اے آل ابو بکر اسے خیال نہ کرو اپنے لیے برا، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، لکل امرئ منہم، ہر شخص کے لیے اس گروہ میں سے، مکتسب من الاسم، جتنا اس نے کمایا گناہ، ہر شخص میں سے ہے وہ اپنا، والذی تولی کبرہ، اور جس نے حصہ لیا سب سے زیادہ، منافق، منہم ان میں سے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے عذاب عظیم ہے، جس نے سب سے بڑھ کے حصہ دیا حضرت عائشہ پر بہتان لگانے میں۔ اب یہ آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جو لفظ آیا ہے عصبۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ نے یہ جھوٹا بہتان باندھا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ جماعت منکم، ایک نہیں دو نہیں بلکہ ایک جماعت ہے جس نے حضرت عائشہ پر بہتان باندھا ہے، تہمت لگائی ہے، لیکن ان سب کا سرغنہ اور سب کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، جو منافقین کا سردار ہے، اس نے کیا کیا؟ بعض مسلمانوں کے ذہن میں رٹا کر فتکلموا بہ، تو کچھ مسلمانوں نے کلام کر ڈالا، وجوزہ آخرون منہم وباقی الامر کذالک قریبا من شہر، ایک مہینہ یہ اس طرح چلتا رہا، پورا وحش نہ آئی، حتی نزل القرآن، پھر قرآن آیا۔ اب یہ تو ہے، لیکن یہاں پر امام بخاری کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2661۔ یہ جو میں حدیث نمبر بتا رہا ہوں یہ انٹرنیشنل، جس طرح ایک گوگل پہ ریسرچ کریں تو آ جاتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر جو حدیث ہے وہ حدیث سنیں، تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اس کا ایک ایک لفظ وہ سننے والا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج سفرا اقرأ بین نسائہ، میرے آقا جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے۔ کہتی ہیں فخارف ایتہن خرج سامھا خرج بہا رسول اللہ، جس بیوی کا قرآن نکلتا تھا وہ بیوی میرے آقا کے ساتھ سفر میں تشریف لے جاتی تھی، قرآن اندازی کرتے تھے۔ کہتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک غزوے پہ جا رہے تھے، اور اس غزوے کا نام ہے غزوہ بنی مستلق، 5 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ کہتی ہیں غزوے پہ جا رہے تھے، اس مرتبہ جب قرآ ڈالا، فخرج فیہا سہمی، میرا نام نکلا، حکم ہوا کہ ہم نے نکلنا ہے۔ کہتی ہیں یہ واقعہ اس وقت ہے جب انزل الحجاب، حجاب نازل ہو چکا تھا، پردہ نازل ہو چکا تھا غیر محرم سے۔ کہتی ہیں فانا احمل فی ہودجی، اونٹ پر جو محمل ہوتا ہے جس پہ بندہ بیٹھتا ہے، کہتے ہیں مجھے اس میں اٹھایا گیا، وانزل فیہ مسیرنا، ہم غزوہ کر کے واپس آ رہے تھے، مدینے کے بالکل قریب پہنچے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مدینے کے قریب رات کو پڑاؤ کیا، میں ایک حاجت کو گئی، جب میں واپس آئی میں نے اپنا سینہ دیکھا، فاذا عقد من جزاء ظفار قد انتقع، کہتی ہیں جو میرے سینے میں وہ ہار تھا وہ ٹوٹ چکا تھا، گر چکا تھا، گم ہو گیا تھا۔ کہتی ہیں فرجعت فالتمست اقدی، جہاں میں حاجت کے لیے گئی میں دوبارہ وہاں گئی تاکہ میں اپنا ہار ڈھونڈوں۔
کہتی ہیں فحبسنی ابتغاؤہ، ہار کے ڈھونڈنے نے مجھے وہاں دیر لگا دی، واپس آئی کانو یرحلون بی فحملوا حودجی، وہ لوگ جو مجھے اٹھانے پہ جن کی ڈیوٹی تھی انہوں نے اونٹ کو اٹھایا، کہتی ہیں وزن تو تھے میرا تھا ہی نہیں، میں بالکل چھوٹی عمر سی تھی، عورتیں اس وقت کی موٹی تھیں ہی نہیں، انہوں نے سمجھا شاید محمل میں بیٹھی ہوں، قافلہ چل پڑا، انہوں نے یہ سمجھا میں بیٹھی ہوں، قافلہ چل پڑا۔ کہتی ہیں میں جب آئی فجئت منازلہم، میں جب اپنی منزل پہ پہنچی دیکھا نہ تو کوئی دائی تھا نہ کوئی مجیب تھا، کہتی ہیں میں اب اسی ارادے سے وہاں رک گئی، کیوں؟ میں نے سوچا کہ قوم ضرور مجھے ڈھونڈے گی اور واپس قافلہ آئے گا کہ سید عائشہ کدھر گئی ہیں۔ کہتی ہیں اسی اسنا میں بیٹھی تھی، غلبتنی عینی، نیند غالب آ گئی، فنمت، میں سو گئی، میں سوئی۔ اور پہلے قانون یہ تھا کہ جب بھی کوئی قافلہ جاتا ایک صحابی کی ڈیوٹی ہوتی تم نے آخر پہ آنا ہے، پیچھے قافلے کی چیزیں جو گری پڑی ہیں نا وہ تم نے لے کے آنی ہے۔ وہ صحابی جو یہ کام کر رہے تھے اس دن ان کا نام ہے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نام یاد رکھنا، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں یہ قافلے کے پیچھے آئے، فدالا جافا اصبح عند منزلی، صبح ہوئی میرے ٹھکانے تک پہنچے، انہوں نے دیکھا ایک انسان سویا ہوا ہے، میں نے اوپر پردہ کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں فاتانی فعرفنی، وہ میرے پاس آئے مجھے پہچان لیا، کیسے پہچانا؟ کہتے ہیں حجاب نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے، پردہ نازل نہیں ہوا تھا وہ مجھے دیکھ چکے تھے، مجھے پہچانا۔ کہتے ہیں میں جب ان کی آواز آئی میں جاگی، ان کے منہ پر یہ لفظ جاری تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت صفوان نے یہ پڑھا انا للہ و ان، یہ کیا ہو گیا؟ کہتی ہیں میں نے فوراً اپنے منہ پہ وہ جلباب جو ہے وہ پردہ ہے وہ میں نے ابا وہ ڈھانپا، واللہ ما کلمنی کلمتن، کہتی ہیں نہ تو انہوں نے مجھ سے کوئی کلام کیا نہ میں نے ویسے ان کے منہ سے کوئی کلام سنا، یہ صحابی کا ادب تھا حضرت صفوان بن معطل۔ کہتی ہیں حتی اناخ راحلتہ، اونٹ کو جھکایا، جھکا کر سائیڈ پہ ہو گئے، میں سوار ہو گئی، اونٹ کی لگام پکڑ کے ہم چلے۔ کہتے ہیں ہم جب چلے تو قافلہ ظہر کا پڑاؤ کر چکا تھا، جب ہم پہنچے فحالا کا من حالا کا فی شانی، کہتے ہیں میرے پہنچنے تک جنہوں نے میرے بارے ہلاک ہونا تھا وہ ہو چکے تھے، جنہوں نے میرے بارے بہتان لگانا تھا وہ لگا چکے تھے، جنہوں نے میرے بارے ہلاک ہونا تھا ہو چکے۔ کہتی ہیں وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ، سب سے بڑا جرم کرنے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں میں مدینے میں آئی میں بیمار ہو گئی، جب مدینے میں آئی باتیں مشہور ہوگی، میں بیمار ہو گئی۔ کہتی ہیں لوگ اہل افق کے نام پر ایک بات گھڑنے لگے، لوگوں میں مشہور ہو گیا اہل افق والے۔ کہتے ہیں مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں کہ اس چیز کی کہانی کیا ہے۔ کہتی ہیں اور میں جب پہلے بیمار ہوتی تو رسول اللہ کا جو لطف تھا مجھے اب وہ نہیں مل رہا تھا، وہ کیا تھا؟ کہتی ہیں اب مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے صرف اتنا پوچھے کیف تیکم، بتا تیری ذات کیسی ہے، اتنی پوچھ کے میرے آقا سائیڈ پہ ہو جاتے تھے۔ کہتی ہیں میں بڑی پریشان تھی کہ پتہ نہیں وجہ کیا ہے۔ اب حضرت عائشہ کو بتایا کس نے ہے کہ تیرے بارے یہ بات مشہور ہو چکی ہے، وہ سنیں۔ کہتی ہیں اس وقت ہمارے گھروں میں یہ بیت الخلاء وغیرہ نہیں بنے تھے، ہم رات کو دور دراز تک جایا کرتی تھی عورتیں مل کر۔ کہتی ہیں میں ایک عورت جن کا نام ہے ام مستح، حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں، ان کے ساتھ گئی اور جاتے جاتے حضرت مستح کی ماں کا پاؤں پھسلا۔ جب حضرت مستح کی ماں کا پاؤں پھسلا آپ کے منہ سے یہ اچانک نکلا تائیسا مستح، کہ مستح برباد ہو جائے، ماں کے منہ سے نکلا بیٹے کے بارے کہ مستح برباد ہو جائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ ایسے شخص کے بارے کیوں کہہ رہی ہیں جو بدر میں شریک ہوا ہے، آپ بدر میں حاضر ہونے والے شخص کے بارے برا بھلا کہہ رہی ہیں؟ تو پھر حضرت مستح کی ماں نے بتایا سن تیرے ساتھ ہوا کیا ہے، تو ساری حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس نے کیا تجھے نہیں پتا تیرے بارے کیا بات مشہور ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے نہیں پتا۔ جب ساری بات بتائی کہ تو جب وہاں لیٹ ہو گئی تھی منافقین نے یہ گھڑ لیا، دیکھو جی حضرت صفوان بن معطل کے ساتھ معاذ اللہ یہ بیٹھی تھی،
کہتے ہیں جب مجھے یہ بات ہوئی نا، میں نے یہ بات سنی، فازددت مردن الی مردی، میری بیماری میں اور اضافہ ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ کے رسول کی بیوی پر اتنا بڑا بہتان باندھا گیا۔ کہتی ہیں میں جب اپنے گھر لوٹی نا، فدخل علی رسول اللہ، میرے آقا مجھ پر داخل ہوئے، مجھے سلام کیا، میرے بارے پوچھا۔ جب میرے بارے پوچھا میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت نہیں دیتے تاکہ میں والدین کے گھر چلی جاؤں؟ یہ حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ فرماتی ہیں میں اس نیت سے کر رہی تھی تاکہ جاؤں والدین سے تو اس خبر کی تصدیق کروں کہ واقعی یقینی ہے۔ کہتی ہیں مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فجئت، میں چلی آئی، فقلت لأمی، میں نے اپنی ماں کو عرض کی، یا امتا، اے میری امی جان، ما یتحدث الناس، یہ لوگ باتیں کیا کر رہے ہیں میرے بارے؟ امی جان نے کہا اے بنیہ، اے میری بیٹی، حبنی علیکی فواللہ لقلما کانت امرأۃ قط، امی جان نے کہا کہ یہ کام جو لوگوں نے یہ باتیں شروع کی ہیں یہ کام سوکنوں کے ہوتے ہیں، سوکنوں کے، ویسے تو کوئی کر نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فبکیت تلک اللیلہ، میں ساری رات روتی رہی، صبح ہو گئی، میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کہتے ہیں میں گھر آ گئی، میکے آ گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کو بلایا، حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زید کو بلایا، بلا کر پوچھا بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ حضرت اسامہ کو اور حضرت علی کو بلا کر فرمایا تم بتاؤ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی، یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے اور آپ کی بیویوں کے بارے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے، ہم سوائے بلائی کے کچھ نہیں جانتے۔ اور حضرت علی نے کیا کہا؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ لم یضیق اللہ علیک والنساء سواہا کثیر، یا رسول اللہ اللہ نے آپ پہ تنگی تھوڑی کی ہے، عورتیں اور بھی کثیر ہیں، آپ کسی لونڈی سے پوچھ لیجئے ان کے بارے کہ ان کا مزاج کیسا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا، حضرت بریرہ کو بلا کر فرمایا حل رأیت من شیء یریبک من عائشہ، اے بریرہ یہ جو لوگ عائشہ کے بارے باتیں کر رہے ہیں تجھے کیا لگتا ہے؟ حضرت بریرہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں کچھ نہیں جانتی سوائے خیر کے، اتنا جانتی ہوں آپ کی عمر چھوٹی ہے، آپ آٹا گوندتے گوندتے سو جاتی ہیں، جانور آ جاتا ہے کھا جاتا ہے، اس قدر چھوٹی ہیں، آٹا گوندتے گوندتے نیند آ جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے، آپ سو جاتی ہیں، جانور آتا ہے کھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ بات حضرت بریرہ نے کی نا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا منبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا سنو یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کے گروہ، اور فواللہ ما علمت علی اہل الا خیرا، فرمایا سنو میں اپنے گھر والوں کے بارے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا سنو جو تم باتیں کر رہے ہو میں ان میں سے کسی پہ یقین نہیں کرتا، میں خیر ہی جانتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابھی سکون نہیں ملا کیونکہ برات تو آئی نہیں۔ کہتی ہیں میں پھر روئی، اتنی روئی کہ میرے ماں باپ نے گمان کیا کہ میرے دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں بخاری کے، ان البکاء فالق کبدی، کہ میرا جگر پھٹ جائے گا، میرے دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کہتی ہیں اتنا میں رو رہی تھی، اسی اسنا میں ایک لونڈی آئی، ایک انصار کی ایک عورت آئی، وہ آ کر فجالسا تب کی مائی، میرے ساتھ آ کر رونا شروع ہو گئی، وہ عورت انصار کی میرے ساتھ آ کر رونا شروع ہو گئی۔ کہتی ہیں ہم یہ سب رو رہے تھے، اس داخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب، حضرت ابوبکر بھی بیٹھے ہیں، میری ماں بھی بیٹھی ہے، وہ عورت انصار کی بھی بیٹھی ہے، میں، یہ چار بندے ہیں، رسول اللہ آتے ہیں فسلم، سلام کرتے ہیں، ثم جلسا، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن میرے پاس نہیں بیٹھے، جس طرح معمول تھا نا میرے پاس بیٹھنا، آج میرے پاس نہیں بیٹھے، اور میں 1 مہینہ ہو گیا تھا، ترس گئی تھی آقا کے ساتھ بیٹھنے کے لیے۔ کہتی ہیں قالت فتشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین جلسا، میرے آقا نے حال احوال پوچھنے کے بعد فرمایا اما بعد، بہرحال یا عائشہ، خود مخاطب ہو کر فرمایا اے عائشہ مجھ تک تیرے بارے جو یہ باتیں پہنچی ہیں، اگر تو بری ہے فاسا یبرئک اللہ، تو اللہ ان قریب تجھے بری کر دے گا، اگر تو بری ہے اللہ بری کر دے گا۔ وَإِن كُنْتِ عَلَمْتِ بِذَنْبٍ، اگر کوئی ایسی ہوئی ہے خلاف اولا بات، فَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، تو اللہ سے استغفار کر، ثُمَّ تُوبِ إِلَيْهِ، پھر توبہ کر، کیوں
کیونکہ بندہ جب گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے پھر رجوع کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کی نا، میرے آنسو اس قدر تھمے کہ ایک قطرہ نہ نکلا، اس قدر تھم گئے۔ کہتی ہیں میں نے اپنے ابا جان کو کہا ابا جان عجیب انی رسول اللہ، میری طرف سے رسول کو جواب دیجئے، یا اے میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو عرض کی اے ابا جان آپ جواب دینا میری طرف سے کہ میں بری ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا واللہ ما ادری ما اقول للرسول، خدا کی قسم میں نہیں جانتا میں رسول کو کیا کہوں، میں رسول کو کیا کہوں۔ کہتی ہیں میں نے اپنی امی جان کو کہا عجیبی انی رسول اللہ، اے امی جان آپ میری طرف سے رسول اللہ کو جواب دیں کہ میں بری ہوں۔ آپ کی امی جان نے کہا واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ، خدا کی قسم میں نہیں جانتی کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اس وقت عمر کی چھوٹی تھی، لا اقرأ کثیرا من القرآن، قرآن زیادہ مجھے نہیں آتا تھا۔ کہتی ہیں میں نے خود ہمت یہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا إِن قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيَّةٌ، اگر میں تمہیں کہوں کہ میں بری ہوں، واللہ یعلم، تو اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، اگر میں تمہیں کہوں کہ میں بری ہوں تو پھر اللہ جانتا ہے میں بری ہوں، لیکن آج میں وہ پڑھوں گی، مجھے قرآن زیادہ نہیں آتا، میں وہ پڑھوں گی جب حضرت یوسف نے پڑھا تھا، کب جب انہوں نے بہتان لگائے، حضرت یوسف نے کیا پڑھا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ ابھی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ کہتی ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھی روتے روتے فَثُمَّ تَحَوَّلْتُ، میں وہاں سے اٹھی، فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي، اسی کمرے میں ایک بستر تھا میں وہاں جا کے لیٹ گئی۔ کہتی ہیں وَأَنَا وَاللَّهِ نَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيَّةٌ، میرے دل میں تھا خدا کی قسم میں بری ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی، لیکن میرے دل میں میرا گمان ہی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی میری شان میں قرآن نازل کرے گا اور وہ تلاوت کیا جائے گا، مجھے یہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں مجھے یہ تھا، مجھے یہ امید تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خواب آئے گا جس کے اندر اللہ مجھے بری کر دے گا، ایک خواب آئے گا۔ کہتی ہیں فواللہ، خدا کی قسم، ما رام رسول اللہ من مجلسہ، اب یہ آیت آنے لگی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجلس سے ہٹے نہیں، ولا خرج من اہل البیت احد، گھر والوں سے کوئی اٹھا ہی نہیں، حتی انزل اللہ علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ جبریل قرآن نازل لے کر آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْحَاءِ عِنْدَ الْوَحْشِ، وحش کے وقت جو آواز بنانے کی آتی تھی وہ آ رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وحش کی وہ سکل، وہ مشقت جب ختم ہوئی، فَلَمَّا سُرِّيَ الرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَضْحَكُ، کہتے ہیں میرے آقا جب قرآن کی وحش نازل ہو گئی، مکمل ہو گئی، جب میری طرف آئے، کہتے ہیں اس قدر مسکرا رہے تھے گویا کہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے، ایسے مسکرا رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتی ہیں اب جب آ کر کانا اول کلمۃ تکلم بہا، میرے آقا نے ایک مہینے بعد جو میرے ساتھ کلام کیا پہلا وہ یہ تھا ابشری یا عائشہ، اے عائشہ خوش ہو جا، کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اے عائشہ خوش ہو جا، فقد برأک، اللہ نے تجھے تمام بہتانوں سے بری کر دیا ہے، اللہ نے تمام بہتانوں سے بری کر دیا، اے عائشہ خوش ہو جا۔ کہتی ہیں میری ماں بھی بیٹھی تھی، مجھے میری ماں نے کہا قومی الی، بستر سے اٹھ اور جا کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر، اٹھ۔ کہتی ہیں فقلت، میں نے کہا واللہ لا اقوم الی، میں تو نہیں اٹھوں گی اور نہ رسول کی حمد کروں گی، الا اللہ، سوائے اللہ کے، میں آج حمد کروں گی تو اللہ کی کروں گی۔ اور کہتی ہیں کون اللہ؟ هو الذی انزل براءتی، وہ اللہ جس نے میری برات قرآن میں نازل کی ہے۔ کہتے ہیں اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، 10 آیتیں اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی برات میں نازل کر دی، 10 آیتیں، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ اچھا
جس نے مین کردار ادا کیا نا حضرت عائشہ کے بہتان لگانے میں، اس کا نام ہے حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مرد ہیں، کہتے ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق، جب یہ آیت آئی نا کہ اللہ نے بری کر دیا ہے ابو بکر کی بیٹی کو، حضرت ابو بکر کہنے لگے حضرت مصطح پر جو قرابت کی وجہ سے خرچ کیا کرتے تھے، آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد مصطح کو کچھ نہیں دوں گا، کوئی مال نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے جب یہ بات کی نا، اللہ نے قرآن کی ایک اور آیت نازل فرما دی، وہ آگے آ رہی ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ رشتہ داروں کو جو تم دیتے ہو وہ نہ روکو، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا خدا کی قسم میں تو پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری بخشش فرما دے۔ سنیں، فَرَجَعَ إِلَى مِصْطَحَ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، حضرت مصطح کو جو دیا کرتے تھے حضرت صدیق اکبر دوبارہ دینا شروع ہو گئے، تو یہ بھی قرآن کی ایک آیت نازل ہو گئی۔ اب سنیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہ تھی رسول کی گواہی۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں عائشہ تیرے بارے خیر ہی جانتا ہوں، میں کچھ نہیں کہتا۔ اب ہر ایک صحابی کی بات سنیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل کیا تھی؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، منافقوں کا یہ بہتان اور یہ جو تہمت ہے یہ جھوٹی ہے۔ وہ کیسے جھوٹی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ نے آپ کے جسم پہ مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ مکھی کس پہ بیٹھتی ہے؟ نجاست پہ بیٹھتی ہے، آپ کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھ سکتی۔ یا رسول اللہ، جس اللہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ نجاست مکھی آپ کے بدن پہ بیٹھے، تو وہ اللہ کیسے گوارا کر سکتا ہے بدکار عورت آپ کی صحبت میں ہو؟ یہ پہلی دلیل۔ دوسری سنیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا سایہ بنایا ہی نہیں، آپ کا سایہ بنایا ہی نہیں۔ آپ کا سایہ بنایا کیوں نہیں؟ تاکہ آپ کے سائے پہ کوئی قدم نہ رکھے۔ یا رسول اللہ، جس اللہ نے سایہ بنایا نہیں تاکہ قدم نہ رکھے، وہ آپ کے اہل کے بارے یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ حضرت علی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الزام جھوٹے ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر جوں کا خون آپ کی جوتی پہ لگ جائے تو جبریل آتے ہیں جوتا اتار دو، جبریل آتے ہیں یا رسول اللہ یہ جوتا اتار دو۔ جو جوتے پہ جوں کا خون لگ جائے وہ جوتا رب پہننے نہیں دیتا، تو وہ رب آپ کے اہل میں یہ برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تین صحابی۔ چوتھے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ بات مشہور ہوئی نا، آپ نے اپنی بیوی کو بٹھا دیا، آپ نے فرمایا اے بیوی بتا، اگر حضرت عائشہ کی جگہ تو ہوتی، تو بتا تو یہ کام کر سکتی ہے؟ اس نے کہا میں یہ کبھی نہیں کر سکتی، وہ تو ہیں ہی عائشہ۔ اور آپ نے فرمایا صفوان مجھ سے بہتر مسلمان ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا، آپ نے فرمایا صفوان مجھ سے بہتر مسلمان ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ تو سنو، ہم حضرت عائشہ کے بارے یہ ساری خبروں کی تردید کرتے ہیں۔ یہ چار صحابہ نے اس طرح اپنے تاریخی الفاظ کہے ہیں۔ اب سنیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا جو اکثر معاملہ رہتا تھا نا، وہ حضرت زینب سے رہتا تھا، لیکن حضرت زینب نے بھی گواہی دی میرے بارے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب حضرت زینب سے میرے آقا نے پوچھا بتا ما بالغا کی، تجھے کیا پہنچی ہے حضرت عائشہ کے بارے؟ حضرت زینب نے کہا واللہ ما علمت الا خیرا، یا رسول اللہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ یہ حضرت زینب نے بھی گواہی دی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے حالانکہ میری تو زیادہ تر ان سے ہوا کرتا تھا، مقابلہ ہوا کرتا تھا، لیکن جب یہ وقت آیا تو انہوں نے بھی گواہی دی۔ اب ایک اور سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابن عباس، جب حضرت عائشہ موت کی کشمکش میں تھی نا، حضرت ابن عباس آتے ہیں، قال لہا، آ کر عرض کرتے ہیں ابشری، تو خوش ہو جا، تجھے مبارک ہو، فإنکی زوجۃ رسول اللہ، کیونکہ تو رسول اللہ کی زوجہ ہے، تجھے مبارک ہو، وکان یحبک، صرف تو زوجہ نہیں ہے، میرے آقا تمام بیویوں سے بڑھ کے تجھ سے پیار کرتے تھے، ولم یتزوج بکرا غیرک، تیرے سوا کوئی اور کنواری تھی ہی نہیں۔ اور آخری جو شان ہے وَنَزَلَتْ بَرَاءَتِكِ مِنَ السَّمَاءِ، تو وہ ہے جس کی برات اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہے۔ یہ حضرت ابن عباس مبارکیں دے رہے تھے۔ ایک اور سنیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت میں بھی فخر کرتی، حضرت زینب بھی فخر کرتی۔ وہ کیسے؟ حضرت زینب کہتی انا اللتی نزل تزویجی من السماء،
اب دیکھو کس کس بات پہ فخر تھا. حضرت زینب فرماتی مجھے فخر ہے کہ میری شادی رسول سے ہوئی، اللہ نے قرآن میں نازل فرمائے. حضرت زینب یہ کہتی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اچھا سن، ان اللتی نازل عذری فی کتابی، میں وہ ہوں جس کے عذر میں اللہ نے قرآن کی 10 آیتیں اتاری ہیں. سنو. اچھا اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت زینب نے پوچھا حضرت عائشہ سے، سنا ما قلت ہی نہ رکبتیہا، جب تو اس ہودج میں محمل میں جس میں صفوان بن معطل تجھے اٹھا رہا تھا، جب تو سوار ہوئی کوئی نہیں تھا، تو نے اس وقت کیا پڑھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پڑھا حسبی اللہ و نعم الوکیل. میں نے پڑھا حسبی اللہ، سارے پڑھو، میں نے پڑھا حسبی اللہ و نعم الوکیل. جب کوئی دائی کوئی مستجیب نہ تھا، کہتی ہیں میں نے اس وقت پڑھا حسبی اللہ و نعم الوکیل. حضرت زینب فرماتی ہیں یہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے، سن قلتی کلمۃ المؤمنین، یہ وہ کلمہ ہے جو حضرت آدم سے قیامت تک چلے گا. یہ مؤمنین کا کلمہ ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل. جی ہے. آپ ایک اور حدیث پاک سنیں. جن نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے میں سر انجام دیا، حضرت ابو بکر عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت امرہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، فرماتی ہیں لما نازل عذری، جب میرا عذر قرآن میں نازل ہوا، قام رسول اللہ، میرے آقا ممبر پر تشریف لے گئے، فذکر ذالک، یہ 10 آیتیں پڑھیں، وتلل قرآن، قرآن کی تلاوت کی. کہتی ہیں جب ممبر سے نیچے لائے، میرے آقا نے کچھ مردوں اور کچھ عورتوں کے بارے حکم دیا کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں. ان کو 80 کیوں؟ کیونکہ بہتان جھوٹا تھا، تہمت جھوٹی تھی، تو جو جھوٹی تہمت لگاتا ہے 80 کوڑے. اب یاد رکھنا اس میں سے منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، لیکن کچھ سر انجام دیا مسلمانوں نے. ان میں سے حضرت زینب کی بہن ہیں حضرت حمنہ بنت جاش، یہ بھی ہیں حضرت مستہ، یہ صحابی ہیں. لیکن آگے قرآن آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نے یہ کیا، جب قذف لگائی گئی ان تمام کو اللہ نے معاف فرما دیا. جن کو رب نے معاف فرما دیا ہے ان کو لے کر ہم دلیل نہیں بنا سکتے دیکھو جی وہ کون ہیں، کیونکہ کتنے مواقع ایسے ہیں تربیت کے لیے اللہ نے پہلے یہ کیا سکتی، لیکن پھر اللہ خود فرماتا ہے میں نے ان کو معاف فرما دیا ہے. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں جب میرا عذر آسمانوں سے نازل ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مجھے خبر دی، میں نے کہا بحمد اللہ، خدا کی حمد، لا بحمدی کا، آپ کی تھا. یہ ویسے پیار کے لیے بولا، آپ کی نہیں، اللہ کی حمد جس نے میرے بارے براءت نازل فرمائی ہے. ابھی کچھ حدیثیں اور آیتیں باقی رہتی ہیں جنہیں انشاءاللہ کل پڑھیں گے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق